وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں. بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے. خار ہے بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں. دوستوں بزرگوں، ہر بندہ گناہگار ہے اور بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے. توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں اور ان کی توبہ فوراً قبول فرما دیتے ہیں. چاہے انسانوں کے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ زیادہ ہوں، پھر بھی اگر بندہ کہہ دے کہ اللہ میری توبہ ہے تو اللہ ساری خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. گناہ نیکیاں بن کے آ جاتے ہیں. دو ہی عمل ہیں، نیکی کریں گے تو اللہ راضی، گناہ کریں گے تو اللہ ناراض. کون راضی ہوگا گناہ سے؟ شیطان. شیطان کو خوش نہیں کرنا، اس کو کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. وہ ہم سے نیکی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی کے کئی راستے ہیں. فرمایا بندہ اگر کلمہ پڑھے پہلی نیکی، کافر کلمہ پڑھے پہلی نیکی، مسلمان
کلمہ پڑھے پہلی نیکی افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا نماز پڑھے دوسری نیکی، فرض پڑھے اور نیکی، سنت پڑھے اور نیکی، نفل پڑھے اور نیکی، جمعہ پڑھے اور نیکی، عید پڑھے اور نیکی، حج کرے اور نیکی، تہجد کی نماز پڑھے اور نیکی، اوابین پڑھے اور نیکی، چاشت و اشراق پڑھے اور نیکی، رب کا قرآن پڑھے اور نیکی۔ فرمایا قرآن سننا بھی نیکی، قرآن پڑھنا بھی نیکی، قرآن کو دیکھنا بھی نیکی، قرآن کو لکھنا بھی نیکی۔ ہندوستان میں دو پریس تھے جہاں قرآن چھپتا تھا، ایک مسلمان کا تھا، ایک ہندو کا تھا۔ ہندو نے پریس لگایا اور قرآن ہی چھاپتا تھا۔ ہندو نے اپنے پریس میں 200 بندہ ملازم رکھا ہوا تھا، 200۔ وہ 200 کا 200 بندہ حافظ قرآن رکھا تھا ہندو نے۔ انٹرویو کیا، ہندو نے 200 بندہ ملازم رکھا، 200 کا 200 سارے حافظ قرآن اور متشرع، یعنی سب کے چہروں پہ داڑھیاں سجی ہوئی، اور اس کا آرڈر تھا کہ پریس کے اندر کوئی بغیر داڑھی والا جا ہی نہیں سکتا اور بغیر وضو والا بھی اندر نہیں جا سکتا۔ ہندو نے قوانین بنائے تھے، اور پھر جو کاغذ پہ قرآن چھپتا تھا، قرآن کے کاغذ میں سے جو حصہ بچ جاتا وہ کاٹتے تھے، پردے چھوٹے چھوٹے۔ اس نے کہا تھا کہ ان پردوں کو باہر نہیں پھینکنا، کیونکہ یہ ٹکڑے اس قرآن کے اوراد کے ہیں جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ان ٹکڑوں کو بھی نہیں پھینکا، سٹاپ لگائے رکھے ٹکڑوں میں۔ بندہ فوت ہو گیا، دنیا نے دیکھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارے ہندوؤں نے مل کے اس کے لیے لکڑیاں جمع کی، گھی اصلی جمع کیا، تیل جمع کیا، صندل کی لکڑیاں بنوائی گئی، اور اس کی میت کو رکھ کے آگ لگائی گئی۔ آگ تو بجھ گئی، لیکن اس کی میت کو کفن بھی نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی برکت دیکھیں، سارے خاندان کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ الاول سکھر میں ایک ہندو بچی مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ مل کے مسجد جانے لگ گئی۔ امام صاحب نے، مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے اس بچی کو بھی قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی بچیاں 6 سال میں حافظ نہ بن سکی، ہندو کی بچی 3 ماہ میں رب کا قرآن پڑھ گئی، حافظہ ہو گئی۔ اب ایمان چھپایا ہوا ہے۔ رات ہونے لگی، آدھی رات کو انتظار کرتی کہ ماں بھی سو جائے، باپ بھی سو جائے۔ یہ بچی کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ مصلی بچھایا، قرآن پڑھا، نماز۔ ماں کی آنکھ کھل گئی۔ ماں نے دیکھا بیٹی یہ تو وہ کام ہے جو مسلمان کرتے ہیں۔ بیٹی نے کہا اماں جان میں تو مسلمان بھی ہو گئی، رب کا قرآن بھی میرے سینے میں آ گیا۔ اس نے خاوند کو جگایا، دیکھو دیکھو تیری بیٹی کا یہ حال ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو پکڑ لیا، کمرے میں بند کر دیا، تالا لگا دیا، آج کے بعد باہر نہیں جائے گی۔ کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، تاکہ یہ دھرم چھوڑے مسلمانوں والا، ہمارا دھرم ٹھیک ہے۔ بچے نے کہا نہیں نہیں، یہ سینہ عام نہیں ہے، اس سینے میں میرے اللہ کا کلام آیا، 30 بارے قرآن ہے، تو میں قرآن کی قدر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان ظالموں نے اس بچی پہ ظلم بڑھا دیا،
لیکن بچی کا ایمان حضرت سمیہ کی طرح مضبوط ہو گیا. اسلام کی پہلی خاتون شہید ہے. لوہے کے کوٹ میں ڈال دیا ابو جہل نے, لوہے کا کوٹ. سمیہ کو کوٹ پہنا دیا, نہ بیٹھ سکتی ہیں, اللہ نہ سو سکتی ہیں. پاؤں کے نیچے گرم ریت رکھ دی, اوپر لوہے کا کوٹ, باہر دھوپ میں کڑا کر دیا. اندر سے بدن پہ گلتا جا رہا ہے, لیکن زبان پہ کلمہ ہے طیبہ کا ورد جاری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر شہید ہو گئی, پہلی شہید. بچی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, بھوکی مر جاؤں گی, پیاسی مر جاؤں گی, اندھیرے کوٹھڑے میں مر جاؤں گی, لیکن تمہارا دھرم اب قبول نہیں کروں گی. آخر تشدد کر کر کے بیٹی کو مار ڈالا. مسجد کے قاری صاحب, تمہیں کیا پتا استاد کو بچوں سے کتنی پیار ہوتا ہے. جس نے بچی کو پورا قرآن پڑھا دیا, اس استاد کے دل میں کتنی محبت ہوگی. عجیب رشتہ ہے استاد شاگرد کا. استاد چل کے گیا, ظالمو تم نے میری بیٹی کو مار دیا, اب ہمارے حوالے کرو, کیونکہ مسلمان تھی. انہوں نے کہا مولوی صاحب تم غریب ہو, نکل جاؤ, قریب نہیں آنا. سارے ہندو جمع ہوئے, بچی کو آگ میں لکڑیاں جلائی, بیچ میں رکھا, اور قاری صاحب ایک کونے میں ٹھہر کے رب کے آگے فریاد کر, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, میں نے اس بچی کو قرآن پڑھایا, اس کے سینے میں تیرا کلام ہے. یا اللہ انہوں نے آگ لگا دی. جب آگ بجھ گئی تو سارے ہندوؤں نے دیکھا کہ آگ تو بجھ گئی, لکڑیاں بھی جل گئی, تیل بھی جل گیا, گھی بھی جل گیا, لیکن اس معصوم بچی کا کفن بھی نہیں جلا. سب نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. فرمایا نماز پڑھنا بھی ذکر نیکی, قرآن پڑھنا بھی ذکر نیکی, طواف کرنا بھی ذکر نیکی. فرمایا خاوند بیوی کو دیکھے نیکی, بیوی خاوند کو دیکھے نیکی, بیٹا باپ کو دیکھے نیکی, باپ بیٹوں کو دیکھے محبت سے نیکی. کسی نیک انسان کو دیکھو نیکی. فرمایا خاموش بیٹھو تب بھی نیکی. یا اللہ جب ہم نیند کریں تو پھر. فرمایا جو بندہ نیک ہے, نمازی ہے, وہ بندہ اگر نیند کرے گا اس کی نیند بھی نیکی. کاروبار میں نکلے گا اس کا سفر بھی نیکی. قدم قدم اٹھا کے زمین پہ رکھنا بھی نیکی. جو حلال روزی اپنی اولاد کے لیے تلاش کرتا ہے یہ جہاد میں نکلا ہوا ہے, اس کو ہر قدم پہ اللہ نیکی دے. فرمایا عورت گھر کے اندر جھاڑو دے, جھاڑو دینا بھی نیکی. جو جھاڑو کے ذریعے گرد و غبار اس کے چہرے پہ آتی ہے, جنت کا نور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا جو خاتون حمل کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کراہتی ہے, اس کی یہ کراہنے کی آواز نکلتی بعد میں ہے کہ گناہ اللہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. عورت کا برتن دھونا بھی نیکی, آٹا گوندنا بھی نیکی, بستر بچھانا بھی. یہ نہیں ہے کہ ہائے میں قرآن نہیں پڑھ سکی, مجھے روٹی پکانے پہ لگا دیا, مجھے جھاڑو لگانے پہ لگا دیا, کپڑے. نہیں, مسلمان کی دنیا داری بھی نیکی ہے. مسلمان مرد ہو یا عورت, لیکن جب نماز ہے نماز پڑھو. فرمایا جو نمازی بنے گا ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتا جائے, بیچ میں جتنی کام کرے گا سب نیکی. فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, بددیانتی نہیں کرنی, بد نظری نہیں کرنی, سب چیزیں منع ہے. فرمایا اچھا بولنا بھی نیکی, سچ بولنا بھی نیکی,
حلال کھانا بھی نیکی، شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرنا بھی نیکی، رشتے ناتے جوڑنا بھی نیکی، نکاح کرنا بھی نیکی، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا بھی نیکی۔ فرمایا مدارس میں جانا بھی نیکی، علماء کی مجالس میں بیٹھنا بھی نیکی۔ یہ مجلس ہے، اس میں بھی شامل ہو، یہ بھی نیکی۔ فرمایا نظر جھکا کے گزرنا بھی نیکی، راستے میں پڑے ہوئے روڑے بٹے کو ہٹا دینا بھی نیکی۔ اللہ نے نیکیوں کا ایک وہ لگا دیا، لوٹ سے میلہ لگا دیا۔ اب لوٹنا آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوٹ سکتے ہیں، میلہ لگا دیا۔ یہ چیز بھی میلے میں شامل ہے، لوٹ سیل میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوٹیں یا نہ لوٹیں۔ پر میں لوٹنے والے تھوڑے ہیں، اللہ لوٹنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بندے لے لو۔ یا اللہ کیا ایک نیکی ایک ہی رہتی ہے؟ فرمایا نہیں، جب تم نیکی کو نیکی سمجھ کے کرو گے، وہ ایک نیکی 10 نیکیاں لانے کا سبب بنے گی۔ مثلا داڑھی ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ ایک دفعہ رکھ لو داڑھی، فرمایا داڑھی رکھنا تیرا کام ہے۔ پھر اس کی نیکی، اس نیکی کا ثواب دیکھو کہ نیند میں بھی ثواب، سفر میں ثواب، بات چیت میں ثواب، کاروبار کوئی نیکی نہیں کر رہا، نماز کا وقت نہیں ہے، داڑھی چہرے پہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس وقت تجھے ثواب مل رہا ہے، تیرا کھاتا کھل گیا ہے نیکی کا، اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ ایسی نیکی کا اکاؤنٹ ہے، بیت الخلاء میں تم بات کوئی نہیں کر سکتے، ذکر تو ذکر، بات نہیں کر سکتے، لیکن تیری داڑھی ہے چہرے پہ، بیت الخلاء میں تجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عجیب نیکی ہے اس۔ فرمایا اس کا ثواب تجھے اللہ ایسا کھاتا کھول دیا، داڑھی کی نیکی کا ہر، اور گناہ بھی ایسے ہے، کعبے میں چلے جاؤ اور اللہ اکبر سجدہ دو، اس سجدے کا ثواب ضرور ملے گا، داڑھی چہرے پہ نہیں ہے اس کا گناہ ملے گا۔ کعبے میں بھی، محمد خضرا میں بھی خطرناک ہے۔ اپنے اعمال نامے میں گناہ نہ بڑھاؤ، اپنے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھاؤ، کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں بچے پڑھتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، کبھی ایک نمبر پیپر میں کم آ جائے، جو ان کی مقدار ہوتی ہے اس سے کم ہو جائے، تو بچے کا سال ضائع ہو گیا نا، سر وہ کہتے ہیں جی فیل ہو گیا، اب اگلی کلاس میں بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ اس نے 9 اور پیپر دیے اور وہ پاس ہو گیا، لیکن ایک میں فیل ہو گیا تو نہیں ٹھہر جاؤ، نمبر ایک ہی کم ہے، پاس نہیں ہے، ٹھہر جاؤ۔ ایک نمبر سے فیل، ایک نمبر سے پاس، قیامت کا دن آئے گا، لوگ ایک نیکی سے پاس، ایک نیکی سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایک بندے کے اعمال نامے میں ترازو تلے گا، ایک نیکی کم ہو جائے گی، یعنی گناہ نیکیاں برابر، اللہ فرمائے کہ ایک نیکی اگر کوئی دے دے، پلڑا بھاری ہو جائے گا تو جنت چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ جا، ہم نے تجھے اجازت دی ہے، کہیں سے لے آ، وہ خونی رشتے، وہ دعوے والے رشتے، سیدھا ماں کے پاس جائے گا دوڑا ہوا، کیونکہ ماں کا رشتہ عجیب ہوتا ہے۔ ماں کہتی اللہ میری عمر میرے بیٹے کو لگا دے، باپ کہتا ہے میری عمر میری بیٹی کو لگا دے، عجیب رشتے ہیں۔ حالانکہ یہ لفظ کہنا شرعاً جائز نہیں ہے کہ میری عمر اس کو لگا دے، شرعاً منع ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ میری عمر اس کو لگا دے، نہیں۔ کیا اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کہ اللہ تیری عمر لے گا اس کو دے گا؟ نہیں، اللہ تجھے بھی جینے دے، اللہ اس کو بھی جینے کا مزید موقع دے۔ اس طرح سے دعا مانگا کرے، ایسی نہ مانگا کرے اللہ میری زندگی۔ ماں کے پاس جائے گا، اماں میں تیرا لاڈلا بیٹا، پیارا بیٹا، تو نے مجھے حمل اٹھایا، تکلیف برداشت کی، وضع حمل کی برداشت کی، اماں آج تو سردی گرمی میری برداشت کرتی تھی، اور سردی کی رات میں مجھے دودھ ملا تھا، میرا پیشاب نکل جاتا، تو گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، مجھے خشک جگہ پہ کر دیتی تھی۔ یہ ماں اپنے بچوں سے اتنی پیار نہیں کرتی جتنی میرا رب اپنے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں نے کبھی نفرت کی کہ میرے بیٹے کی پوٹی ہے، میرے بیٹے کا پیشاب ہے؟ نہیں، وہ جیسے بھی ہوتا ہے بچے کو اٹھاتی ہے،
پیار کرتی ہے، روتے کو تسلی دیتی ہے، دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، پھر اچھے کپڑے پہناتی ہے، پھر تیار کرتی ہے۔ یہ ماں جیسے اپنے اس بچے سے نفرت نہیں کرتی، رب بھی اپنے گناہگار بندوں سے نفرت نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کے پاس جائے گا، اماں مجھے ایک نیکی چاہیے، اماں رو کے جواب دے گی بیٹا دنیا کی باتیں چھوڑو، آج تو میدان حشر قائم ہے، اس کے اندر ایک ایک نیکی مجھے بھی ضرورت ہے، جاؤ کسی اور سے۔ باپ کے پاس جائے گا، ابا ہر چیز تو نے مجھے دی دی، بابا مجھے ایک نیکی تو دے دو، بابا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، آگے جاؤ۔ بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، مایوس ہو کے بیوی کے پاس جائے گا، بیوی سے کہے گا کہ میں نے تیرے لیے رات کو محنت کی، دن کو محنت کی، میں نے تجھے سونا پہنایا، میں نے تجھے پیسہ دیا، میں نے تجھے عمدہ لباس پہنایا، عمدہ گھر بنا کے دیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے حرام نہیں دیکھا، میں نے حلال نہیں دیکھا، میں نے رات نہیں دیکھی، میں نے دن نہیں دیکھا، میں نے ظلم نہیں، جس طرح سے بھی میں نے کمایا تیری میں نے ضرورتیں پوری کی تھی، یاد ہے نا؟ وہ کہے کہ میں نے کبھی تیرے پر زور، تو نے خود اپنی مرضی دی کہ نہیں، جا اپنے رب کو خود جواب دے، میں کوئی نیکی نہیں دیتی، بیوی ہٹ جائے گی۔ یہ ہے نفسا نفسی۔ بندہ سوچے گا اب کہاں جاؤں، اللہ سامنے سے ایک بندہ اٹھائیں گے، وہ بندہ سامنے آئے گا، پوچھے گا کیا پریشانی ہے، وہ کہے گا ایک نیکی ضرورت تھی، مجھے نے کسی نے دینے کا وعدہ نہیں کیا، وہ کہے گا میرے پاس ایک نیکی ہے، چلو جا تیرا کام بنتا ہے تو لے جا، بس اللہ کے پاس خوش ہو کے آئے گا، ہاں جی مل گئی نیکی، ہاں جی لے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کس نے تجھے نیکی دی؟ اس میدان میں ہم سے بھی بڑا کوئی سخی ہے؟ ہم سے بھی زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے؟ بلاؤ جلدی اس کو۔ اللہ کے علم میں تو لیکن بلایا جائے گا، بندہ آئے گا، اللہ پوچھے گے تیرے پاس ایک نیکی تھی، ہاں جی، پھر تو نے وہ اس کو دے دی؟ اللہ مجھے علم تھا میرے پاس ایک نیکی ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے تو ابھی فیصلہ ہونا ہے، اس کا ہوا ٹھہرا ہے، تو آپ کا ایک بندہ تو جنت میں جاتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا جنت میری، بندہ میرا، احساس تجھے ہوا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے میرا اللہ۔ نیکیاں، ایک نیکی کم جہنم، ایک نیکی بڑھ، قیامت کے دن پتہ چلے گا نیکیوں کا، جو تمہیں آج دنیا میں نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ فرمایا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ نافرمان تھا، اسے کہا کہ نکل جاؤ، میرے سامنے کبھی نہ آنا، وہ نکل گیا اور کچھ زیادہ راہ لیا اور جاتے جاتے ایک پہاڑ میں جا پہنچا، پہاڑ تک پہنچا، بخار ہوا، بیمار ہوا، لیٹ گیا، زیادہ راہ ختم، پانی ختم، توشہ ختم، قریب المرگ ہو گیا۔ رب کو دیکھا آسمان والے، نہ باپ ساتھ، نہ بیوی ساتھ، نہ خالق، کوئی انسان ہی نہیں، کوئی مخلوق ہی نہیں تھی۔ تو اللہ سے کہنے لگا میرے اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ، تیرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے مجھے نکال دیا گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ اگر مجھ جیسے گناہگار پہ رحم کر کے معاف کرنے میں تیری شان کم ہوتی ہو، تیرا رتبہ کم ہوتا ہو، میرے مولا مجھے کبھی معاف نہ کر، تیرا شان اقبال بلند رہے۔ اور ہاں جب مجھے معافی نہیں مل سکتی تو میری ایک التجا ہے، اللہ جتنی بھی گناہگار تیرے بندے ہیں نا، ان سب کے گناہ مجھے اکیلے کی گردن میں ڈال کے مجھے جہنم میں ڈال دو، اپنی باقی مخلوق کو جہنم سے بچا دو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تھی جو آج تک چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، کلام فرمایا، فرمایا میرا کلیم جلدی جاؤ، فلاں ویرانے میں میرا دوست فوت ہو گیا، جا کے غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھاؤ، اور ہاں میرے نافرمانوں کو بھی لے جاؤ، جو اس کا جنازہ پڑھے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہو نا روزانہ، جنازے کتنی سینکڑوں جنازے آپ نے پڑھ لیے ہیں، جتنی بندے بیٹھے ہیں،
بھئی جنازے میں یہ کبھی نیت نہ کیا کرو کہ میں جنازہ اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ بڑا گناہ گار تھا، ہم جائیں گے کوئی دعا مانگیں گے اللہ اس کو بخش دے گا. نہیں نہیں، وہ تو جب تو وضو کر کے گھر سے باہر قدم بعد میں رکھتا ہے اللہ اس میت کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. اللہ کو پتہ ہے اللہ تیری دعا کا محتاج نہیں ہے. وہ تو جنازہ ہم اپنے گناہ معاف کرانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. ہم تو اپنے لیے معافی مانگ، اللہ تو پہلے ہی معاف کر دیتے. کیا بات کر رہا تھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اس ویرانے میں میرا دوست فوت ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، جلدی جلدی اللہ نے بھیجا. جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہ بندہ ہے جس کو ہم نے بھگایا تھا، نکالا تھا. اللہ سے کلام فرمایا اللہ یہ تو تیرا نافرمان تھا، بڑا گناہگار عاصی سیاہ کار تھا، آپ کا دوست کب بنا؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا میرا کلیم جب یہ مرنے لگا نا اس نے مجھے دیکھا، آس لگائی، میری رحمت میں امید لگائی تو میری رحمت بھی جوش میں آ گئی. پھر اس نے یوں کہا کہ اللہ کہ جتنی تیری مخلوق کے گناہ ہیں وہ سارے میرے گلے میں ڈال دے مجھے جہنم، مجھے اس پہ رحم آ گیا. اس نے اپنی بخشش مانگ لی. اگر یہ میرا بندہ اس وقت آنے والی رہتی دنیا تک کے گناہ گاروں کے لیے توبہ کرتا تو میں سب کو ہی معاف کر دیتا. جب دریائے رحمت جوش میں آئے گا نا قیامت کے دن، شیطان بھی کہتے ہیں امید لگا کے کھڑا ہو جائے گا شاید آج اللہ مجھے بھی بخش دے. جب بخشے جانے والوں کی لین میں لوگ کھڑے ہوں گے لا تقنطوا والے تو اللہ ان کو اس میں شیطان بھی کھڑا ہو جائے گا اور امید لگ جائے گی بھی شاید اتنی جو دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا ہے آج شاید میرا بھی کام بن جائے. لیکن اللہ کی نظر فرمایا اللہ فرمائے کہ نکل جا، تیرا جہاں ٹھکانا جہنم ہے، تیرے لیے بخشش نہیں ہے. فرمایا نیک موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا جنازہ پڑھایا جتنی گناہ گار گئے تھے اللہ نے سب کو ہی معاف کر دیا. تو فرمائی یہ نیکی ہے، نیکی کا موقع آج ملا ہے پھر نہیں ملے گا. مرنے کے بعد کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کر سکتا. بس روح جب تک سانس چل رہا ہے ایک سانس جس سے تو نے کہہ دیا اللہ، کیا کہا؟ کیا کہا؟ ایک سانس، اس کا مقابلہ دنیا معافی ہاں نہیں کر سکتی کہ جس کے اندر تم نے اپنے پیارے اللہ کا نام لے لیا، اللہ کہہ دیا. فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے، اللہ اکبر بھی کہنا. اللہ اس کا ثواب کتنی ہے؟ فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان. جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے پھر اللہ کا ترازو آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے. والحمدللہ یملؤ. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے سارے کا سارا ترازو اللہ کا عدل کا ثواب سے بھر جاتا ہے ایک لفظ سے الحمدللہ سے. والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض. جب بندہ تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، اس لیے دیکھیں نا ہم اذان کیا ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کیا ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کیا ہوتی ہے اللہ اکبر، رکوع اللہ اکبر، سجدہ اللہ اکبر، جنازہ کیا ہوتا ہے اللہ اکبر، اور وہ کیا ہوتا ہے اب عید کیا ہوتی ہے اللہ اکبر، اور تکبیرات تشریق عید کی وہ حج میں وہ کیا ہوتی ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر اتنی بڑی. ایک دفعہ ایک صحابی کا جنازہ آپ نے پڑھایا، جنازے کے بعد آپ نے اس کے جنازے میں بڑی دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی اور اونچی آواز میں مانگی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. آپ نے یہ دعائیں پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازے میں تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ آج
اس جنازے پہ میں عمر ہی پڑا ہوتا، محبوب خدا اتنی دعائیں منگوا رہی ہیں، شاید عمر کا دل کر رہا تھا آج میں پڑا ہوتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کندھا دیا، قبرستان لے گئے، آپ قبر میں اترے، دفن کیا، باہر آئے، دعا منگوائی، واپس مڑے تو آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ میں اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صاحب کٹھے ہوئے، یا رسول اللہ خیریت تھی؟ آپ مڑتے ہی زور سے آواز دی، فرمایا ہاں آپ کا یہ معجزہ تھا، جیسے آپ سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے فرمایا چہرہ تو میرا آگے تھا لیکن مجھے پیچھے سے قبر اپنے اس صحابی کی ملتی ہوئی نظر آئی، حالانکہ یہ میرا وہ صحابی تھا جو بدر میں میرے ساتھ شامل تھا۔ بدری وہ صحابہ ہیں اگر وہ گناہ بھی کریں تو اللہ نے فرمایا ہم نیکی لکھیں گے، اعزاز تھا، یہ بدری صحابی تھا۔ پھر میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، پھر اللہ نے اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے اتارے، اتنی فرشتے اس کی آئے کہ اس کی قبر بھی فرشتوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، آپ ایسے پاؤں اٹھا کے ٹھہرے ہوئے تھے، ایڑی کی اٹھائی ہوئی تھی آپ نے کہ اتنی فرشتے تھے۔ خود اپنی قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، دعا مانگی، فرمایا جب میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے صحابی کے اوپر قبر ملتی آ رہی ہے۔ اللہ، ڈرتے نہیں ہو قبروں سے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اندر سے ڈرا کرو، اوپر سے نہیں۔ ہم اوپر سے ڈرتے ہیں، اندر سے نہیں ڈرتے۔ اس تنہائی سے ڈرو، اس وحشت سے ڈرو، کیڑے مکوڑوں سے ڈرو، وہ اندر کا منظر ہے، سر اوپر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اندر ہے۔ لوگ قبرستان کے اوپر قبروں سے ڈرتے ہیں، اندر سے نہیں ڈرتے۔ اندر سے ڈرے وہ جھوٹ بولے، وہ زنا کرے، وہ شراب پیے، وہ ظلم کرے، وہ جھگڑا کرے، وہ غیبت کرے، وہ تہمت، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں چلنا شام کو کل کو مر جاؤں، قبر اندھیری ہے، اکیلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرے صحابی پہ قبر مل رہی تھی تو میری زبان سے کیا نکلا؟ میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں نے اللہ کا نام لیا اس میں اتنی تاثیر تھی کہ اللہ نے میرے صحابی کی قبر کو حکم دے دیا خراب ہو گیا۔ اتنی اللہ کا نام، اللہ اکبر بڑی نیکی ہے۔ جیسے اللہم، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے؟ یہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں کا مجموعہ ہے لفظ اللہم، تمام صفاتی نام۔ اور جتنی دعائیں ہیں، جتنی دعائیں، وہ ساری دعاؤں کا محور و مرکز و مجموعہ بھی لفظ اللہم ہے، جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے۔ محبت سے پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیکیاں کرو۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ ایک گلی سے گزرے تو پہلے دروازے تو تھے نہیں، صحابہ غریب تھے بیچارے، انصار بھی غریب تھے، مہاجرین بھی غریب تھے، دین بھی غریب ہے، رہے گا بھی غریبوں کے بعد، غریبی اس کے وارث ہے قیامت تک۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو دین کا غلام بنائے رکھے، آمین کے۔ ہم سب دین کے تابع، دین کسی کے تابع نہیں ہے، سمجھ آئے؟ ہماری وجہ سے دین نہیں۔ ہمارے علاقے کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں شمیم صاحب، بڑی عمر رسید ہیں، 80 سال عمر کے ہوں گے اب اس وقت۔ تو جب بچے تھے تو اکثر ہماری وہ تربیت کرتے تھے تو مجھے کہتے تھے بھائی دیکھو یہ اللہ کا دین چمکا چمکایا ہوا ہے، ہم نے نہیں چمکانا اس کو، ہماری وجہ سے یہ چمکا چمکایا ہے، ہم اگر اللہ کے دین میں لگ جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی چمکا دے گا۔ قسم رب کی، اللہ نے ہمیں چمکا رکھا ہے، یہ دین کی وجہ سے چمکے پڑے۔
دین سے منہ نہیں موڑنا. دین مکمل چیز ہے، مکمل. جیسے ابھی مولانا آپ کو سنا کے گئے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین بھی اسلام اور وہ بھی مکمل. کوئی چیز ادھوری ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کی سمجھ میں فرق ہے. ہر چیز دین میں موجود ہے، سمجھ میں فرق ہے، دین میں کمی نہیں ہے. فرمایا تم نیکیاں کرو، زبان کی نیکیاں، آنکھ کی نیکیاں، کان کی نیکیاں، پیٹ کی نیکیاں، شرمگاہ کی نیکیاں، ہاتھوں کی نیکیاں، پاؤں کی نیکیاں. بھئی یہ 7 اعضاء ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں. مثلا زبان سے تو نے کہا اللہ نیکی، یا اللہ اس نیکی کا ثواب مطلب 70 گنا زیادہ. نظر، فرمایا نظر سے قرآن کو دیکھا، ایک لفظ پہ نظر پڑی، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف ولکل حرف 10 حسنات. فرمایا قرآن کا ایک ایک لفظ الگ الگ ہے اور الگ الگ لفظ کے بدلے میں اللہ تمہیں 10 نیکیاں دے گا. 10 نیکیاں. قرآن کی یہ فضیلت ہے، ایک ایک لفظ کی نیکیاں. فرمایا قرآن کو دیکھنے کا، نظر سے دیکھا، آنکھ ثواب دے رہی ہے. آنکھ ایک جگہ دیکھنا تھا، آنکھ مت کری. وہی صحابی کی بات کر رہا تھا. صحابی ایسے گزرے اور ان کا ایک گھر میں نظر پڑی، ایک خاتون اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی. ایسے صحابی کی نظر پڑی، آنکھیں بند کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی پہلی نظر تو معاف ہے، دوبارہ نظر ڈالی قیامت کے حساب دینا پڑے گا. خیال رکھنا. میں نے بڑا اندازہ لگا، جب ہمارے اعمال مردہ ہوتے ہیں نا، جب ہمارا شوق دین سے کم ہوتا جاتا ہے، محبت، الفت مساجد سے، قرآن سے، ذکر سے، علماء سے، دین سے کم ہوتا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ بد نظری ہے. میرا تجربہ یہ زندگی کا، جس کے بد نظری ہوئی نہیں، حافظہ بھی کیا، نماز بھی گئی، ذکر بھی کیا، لطف بھی کیا، کرم بھی کیا، رب سے مانگنے کا مزہ بھی کیا، ہر چیز ختم. بد نظری بظاہر سے بد نظری ہے. صحابی رسول نے نظر اچانک پڑی. صحابی رسول کو دل میں خیال آیا کہ غلط ہوا، میں نہ دیکھتا ادھر، میں دیکھتا ہی نہ ادھر، میں سیدھا جا رہا تھا. میں نے کیوں دیکھا؟ ایک خاتون اپنے بیٹے کو وصیت کرتی تھی کہ بیٹا جب گھوڑی پہ جاؤ، بستی میں گاؤں کی بات تھی، تو جب کسی گھر کے قریب جاؤ نا، گاؤں بستی کے نیچے اتر جایا کرو گھوڑی سے. پتہ نہیں گھروں میں کسی کے اوپر تیری نظر نہ پڑ جائے. پردے داری ہوتی ہے، 4 دیواری کا مقصد پردہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ اترتا تھا، بستی جب ختم ہوتی پھر گھوڑی پہ بیٹھتا. تو ایک دفعہ اس نے کہا اماں پرانے زمانے کی ہے، خواہ مجھے اترنا پڑتا ہے، گھوڑی پہ بیٹھا رہا. آگے گزرا تو ایک گھر میں نظر پڑی، ایک خاتون سر میں تیل ڈال رہی تھی یا کنگھی کر رہی تھی. بس اتنی دیکھا. گھر پہنچا تو ماں نے دروازے پہ کنڈی لگا رکھی تھی پہلے. اس نے جا کے دروازہ کھڑکایا، اماں دروازہ کھولو. اماں نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا گھوڑی سے اتر جایا کرو. اماں کیا ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں تو نے جو دیکھا ہوگا، میں آج نہانے کے لیے بیٹھی تھی، فلاں بندہ اوپر آ ٹھہرا، ننگا دیکھ کے کیا مجھے. من فعل فعل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بڑوں نے بات غلط نہیں کی. صحابی رسول نے فرمایا بد نظری ہو گئی اور میں نے ایسا نہیں کرنا تھا، میں آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤں گا. سیدھے مدینے سے باہر پہاڑوں میں چلے گئے. نام کیا ہے ان کا؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کا نام ہے حضرت ثعلبہ، یاد رکھنا. پہاڑوں میں چلے گئے اور اللہ کے آگے رونے لگے، اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، میرے سے بد نظری ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں مدینے تیرے محبوب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ کہیں نظر سے کسی بد نظری نہ کرنا، وہ میرے سے ہو گئی. اب ایسا ہے کہ آپ اگر میرے سے ناراض ہیں تو پہاڑوں کو حکم دیں مجھے نکل جائے، رات کو آتا، آدھی رات کو، اور صبح کو چھپ جاتا. 40 دن گزر گئے.
جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی، فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ کہ میرا بندہ آپ کا غلام ثعلبہ وہ پہاڑوں میں تنہا رو رہا ہے، اس کو واپس بلا لے۔ یہ ہے رب، بلا لے۔ آپ نے عمر رضی اللہ کو فرمایا، حضرت عباس نے، جلدی جاؤ پہاڑوں میں دیکھ کے آؤ، ثعلبہ وہاں کہیں ہے، اللہ کا پیغام آئے، اس کو بلا لاؤ۔ وہاں ڈھونڈا نہیں ملا، دن تھا، ایک چرواہا ملا بکریوں کا، اس سے پوچھا کوئی یہاں اجنبی بندہ؟ اس نے کہا ایک بندہ ہے، وہ دن کو نہیں آتا، آدھی رات کو آتا ہے، اسی میدان میں ٹھہرتا ہے، اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہی ٹھہرے رہے۔ رات کو وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ ایسے اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ اس نے کہا عمر مجھے چھوڑ دے، مجھے مر جانے دے، میں یہیں مر جاؤں گا، میں مدینے نہیں جاؤں گا، میں محبوب خدا کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ ہوا کیا ہے؟ بد نظری ہو گئی، اللہ تھی بھی اچانک کی نظر، بد نظری ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ ہے تیری خواہش کہ میں مدینے نہیں جاؤں گا، اور وہ ہے میرے آقا کا حکم مدینے والے کا، اب تم حکم کو رد کرو گے؟ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کہا میری ایک شرط ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ لے تو چلو، لیکن جب مجھے مدینے لے جاؤ مسجد نبوی میں اس وقت آپ کے سامنے جانا چاہتا ہوں جب آپ نماز پڑھا رہے ہو، اللہ اکبر، اس وقت آپ کا دل رقت طاری ہوتی ہے اور آپ میرے اوپر ناراض نہیں ہوں گے، آپ اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں گے، مجھے دیکھیں گے میرے اوپر غصہ، آپ کا غصہ ہوں گے تو اللہ میرے اوپر ناراض ہو جائیں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت ثعلبہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یہ آخری صف میں جوتیوں کی طرف ٹھہر گئے نماز میں، نبی علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز ختم کی، ثعلبہ ڈر گئے کہ ابھی میرے اوپر نظر پڑے گی، ڈرے کیا، ایسے چیخ ماری اور گرے، بے ہوش ہو گئے، خوف کے عالم میں کہ ابھی مجھے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ثعلبہ کو اٹھایا، کیا ہوا ثعلبہ، کیوں پریشان ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر گیا ہوں، بد نظری ہوئی ہے میرے سے، آخرت سے ڈرا ہوں کہ میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو وہ پڑھتا رہے، اللہ تیری دنیا بھی بہتر کرے گا، تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اس نے کہا کہ صاحب اس نے بتائیں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھتا رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تجھے جہنم سے بھی بچائے گا، آخرت کی پریشانی سے بھی، دنیا بھی تیری، جا تسلی کر، تیرا باپ بھی پریشان ہے، تیری ماں بھی، 40 دن ہو گئے، گھر چلے جاؤ سیدھے۔ گھر چلے گئے، ابھی گھر پہنچے ہی تھے، پھر خوف طاری ہو گیا، پھر گرے اور بے ہوش، پھر نبی علیہ السلام کی اطلاع ملی، رحمت للعالمین پیغمبر گھر چلے گئے، ثعلبہ کے گھر، وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، جا کے اس کا سر اٹھایا صحابی کا اور اپنی گود میں رکھا، خوش نصیب گود میں رکھا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر نکالا اور زمین پہ دے مارا، کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کی گود پاک ہے، میرا سر پاک نہیں ہے، اس میں وہ آنکھ موجود ہے جس نے بد نظری کی۔ اللہ اکبر، بس یہ جب اس نے کیا اسی وقت جبرائیل آ گئے، آپ سے صرف کو سلام دیا، آپ کے رب نے سلام بھیجا ہے، اور آپ کے رب نے فرمایا ثعلبہ کا کہو، اس کو کہو کہ اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ زیادہ ہوتے، ہم نے سارے معاف کر دی، سے تسلی دو۔ نبی صاحب جا ثعلبہ مبارک ہو، تیرے گناہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتے تو اللہ نے اعلان کر دیا تجھے معاف۔ جب معافی ملی کھڑے ہو گئے، اللہ تیرے پیغمبر نے مجھے بتا دیا کہ تو میرے سے راضی ہے، اب میں تیرے سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ابھی سنبھال لے، کیونکہ تو میرے سے راضی ہو گیا ہے تو میں سیدھا جنت آنا چاہتا ہوں۔
مزید میں سے کوئی گناہ نہ ہو. ادھر کلمہ پڑھا اور رو نکل گئے. یعنی اتنی فکر تھا، چھوٹی غلطیوں کا فکر. اب اتنی بڑے بڑے گناہ کر کے بھی فکر مند نہیں ہوتے. اس لیے میرے دوستوں ہم توبہ کریں گے. ہر گناہ کی توبہ کرنی ہے، ہر خطا کی توبہ کرنی ہے. توبہ کا دروازہ رب نے بند ہی نہیں کیا ہے، کھلا پڑا ہے. باب التوبہ جنت کا دروازہ ہے. ہر دروازہ بند ہوگا، باب التوبہ بند نہیں ہوتا. کافر کے لیے بھی، گناہگار کے لیے بھی، نیکوں کا سب ہر وقت کھلا پڑا ہے. فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے، ساری خطاؤں کو معاف کر دینا پھر میرے مولا کا کام ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے دہراتے جائیں گے. جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں. بہت سے حضرات آئے ہوئے ہیں بیعت ہونے کے لیے، وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیں. جو حضرات کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی. توبہ کے کلمات سب پڑھ لیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے قبول اور مقبول فرما لی ہے. سارے گناہ معاف کر دیے، ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں گے نا، تسبیحات کی پابندی کریں. آخری گزارش یہ ہے تقوی اختیار کریں. تقوی مزہ آ جائے گا تمہیں نیکیوں کا، زندگی کا لطف پاؤ. تقوی اختیار کرو. جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں عیب ہے جھوٹ بولنا. جب بھی بولو سچ، جب بھی کھاؤ حلال. وعدہ کرتے ہیں نا اکل حلال صدق مقال. سچ بولیں گے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے ہیں جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا. تو اس لیے اللہ رب العالمین گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں اور اس مرکز کو طاقات میں قیامت آباد و شاد فرمائیں. مولانا عبد الکریم صاحب نور المرکزہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائیں. بڑی محنت کی، 40-50 سال اس جگہ کے اوپر جان ماری ہے، رات دن ایک کر کے. اللہ اس کو آباد رکھے. اللہ ان کی قبر بھی آباد، ان کے گھروں کو، بچوں کو، سب کو، ان کے دوستوں کو، معاونین کو، جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اللہ سب کو آباد و شاد رکھے. آمین. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا